لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی پوری کائنات کا مالک وہ ہے۔ قرآن پاک کی زبان میں، یعنی کہ لٹریچر کا جو یہ سٹائل ہے، اس میں جب بھی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا ذکر ہو تو اس سے مراد ہے پوری کائنات۔ وما تحت الثری، اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے، یعنی اس زمین کی گہرائیوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم بلند آواز سے بات کرو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو بے شک وہ جانتا ہے رازوں کو بھی اور دل کے بھیدوں کو بھی، یعنی کوئی چیز جو رازداری میں ہے یا کسی کے دل میں بھی چھپی ہوئی ہے، خواہ آپ اونچی آواز سے بات کریں یا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اور اسی کے لیے ہیں اچھے نام۔ ہر زبان میں جو بھی اچھا نام ہے اس ہستی کے لیے جو کریٹر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اسماء الحسنی جو ہیں وہ عربی زبان میں ہو، انگلش میں بھی ہو سکتے ہیں، اردو میں بھی ہو سکتے ہیں، ہندی میں بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم انگلش میں کیپٹل جی سے گاڈ لکھتے ہیں اور فارسی زبان میں خدا کہتے ہیں، عربی زبان کے اندر الہ کہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے۔ عربی زبان میں صرف اللہ اور رحمان، یہ جو دو نام ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص نام ہے، باقی اس کے صفاتی نام ہیں سارے کے سارے، اور وہ دوسری زبانوں میں بھی مختلف انداز میں بیان کیے جاتے ہیں۔ رب کے لیے ہم انگلش میں سسٹینر کہتے ہیں، اردو میں پالنے والا،